سر سدھو موسے والا کی جو والدہ ہیں جو ہے پریگننٹ ہیں اور جو ہے ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں اس فیملی کو. بس ظاہر ہے وہ بہت ہی زیادہ پین سے گزرے ہیں. جوان بچے کی موت سے بری چیز اس دنیا میں کیا ہی ہوتی ہوگی. کچھ نہیں. اور باقی یہ ہے کہ انکل اوروں نے گیم ڈالی اور آنٹی کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے. اور ان کا تعلق سیالکوٹ سے نہیں ہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر ہلکا سا ایگزاسٹڈ لیکن ذہنی طور پہ مثبت. سیٹرڈے آگے ہے، ایک دن کی مجھے چھٹی چاہیے. سر ہم ایک دن کی چھٹی لیں گے نا سنڈے کی. تھینک یو سر. لیکن آڈینس کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم زیادہ چینج نہیں ہوئے. یہ میراتھن سیشنز چل رہے ہیں، ہم اور بھی جگہ ریکارڈنگز کر رہے ہیں اور لک بھی اسی طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن عوام کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح حاضر ہیں. واہ. تو شروع کرتے ہیں. ہم عوام سے نا ہمیشہ مانگتے ہیں کہ پیٹرن بنیں، ویوز لے کے آئیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. ہاں اب ہمیں نا ایک مالشیا بھی چاہیے. سر ہو جائے گا. سر شروع کرتے ہیں یو ایم ٹی سے. یو ایم ٹی کا کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو نا سوری میں بات کاٹ رہا ہوں لیکن یہ مالشیا والی بات سے مجھے یاد ہے کہ یہ جو میں نام نہیں لے سکتا ظاہر ہے، لیکن سیٹ پہ جب ایکٹرز آتے ہیں تو وہ جو ایکٹر ہوتا ہے نا جس کی سب سے بڑی ٹیم ہوتی ہے، پرسنل ٹیم جس میں محسوس بھی ہوتا ہے، یہ وہ آدمی ہوتا ہے جس کو ڈائلاگ نہیں یاد ہوتا. لیکن سر وہ سٹار ہوتا ہے نا. سٹار ڈائلاگ یاد رکھے نہ رکھے چپ کر کھڑا رہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے جن پاکستانی جتنے بھی سٹارز کے ساتھ کام کیا ہے نا، ان میں سے زیادہ تر لوگ مناسب ہوتے ہیں. مطلب یہ لیٹ سویر کر لیں تو کر لیں لیکن ان کو ڈائلاگ یاد ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں سر ان کو لگتا ہے کہ وہ سٹار ہے، وہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں. سر یہ فلم انڈسٹری میں بھی اور جنرل لائف میں بھی اگر کسی کو لگے نا یار میں سٹار ہوں لیکن تو نہیں ہے، تو ان کو ذرا دیکھنا پڑتا ہے، ری انویسٹ کرنا پڑتا ہے ان کو باقی چیزوں میں. اچھا سر چلیں آگے چلتے ہیں. یو ایم ٹی جو ہے وہاں سے خبر یہ ملی ہے کہ 1 مہینے سے ان کا سرور جو ہے وہ ہیک ہوا ہے. جو ہیکرز ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں اور میرے تو خیال میں ہیکر جب پیسے مانگے تو آپ کو پیسے دے دینے چاہیے. تو باقی اب سرور ڈاؤن ہے، اس سے جو مسئلے مسائل ہیں وہ تو کافی سنگین ہوں گے. یہ بڑا مسئلہ ہے. سنیں سارا ڈیٹا سب کچھ اس کے اندر ہے، مطلب کہ اسٹوڈنٹ کی کیا اٹینڈنس تھی، کیا معاملات تھے، اور اگر وہ سارا کچھ اڑا دیتا ہے تو اس کے بعد پھر مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ نا کہ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہارڈ کاپیز جو آپ کو تب دی گئی تھیں یا آپ کو جب ہم نے ٹرانسکرپٹ بھیجی تھی تو آپ نے لی ہوگی، تو اپنے کاغذات خود لا کے جمع کرا کے پروف کریں کہ آپ نے اتنے نمبر لیے تھے یا آپ اس دن آئے تھے یا اس دن چھٹی کی. سو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کے سر پہ آ جائے گا کہ اس نے اب ثابت کرنا ہے کہ اس نے فیس بھی دی تھی کہ نہیں دی تھی. سر کتنی عجیب سی بات ہے. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ، دوسرا ایک جو بچہ ہے اور وہ فرض کریں نالائق ہے اور لیکن گھر والوں کو نہیں پتا، تو جو ہیکر ہے وہ یہ انفارمیشن بھی یوز کرتے کہ تو فارغ ہے اور میں بتا دوں گا. مطلب نہیں، میں کرنا نہیں چاہ رہا، بٹ میں ہیکروں کو ایک مزید ایک ریونیو اسٹریم ایک کریٹ کر رہا ہوں ان کے لیے کہ آپ اس کو ٹارگٹ کریں کہ جو انفارمیشن اتنی مشکل نہیں ہے کہ یار میں تو فٹ جا رہا ہے سب کچھ، گھر پہ کچھ چیک نہیں کرتا، اس کے بھیج دے سارے ذائچے گھر پہ تو پکڑا جائے گا. بالکل سر یہ دیکھیں کہ مطلب آپ ہر کلاس میں سے اگر ڈیٹا نکالیں تو جو 10 نالائق ترین لوگ ہوں گے ان میں سے کم از کم 3-4 تو ایسے ہوں گے جو 2 نمبر ٹرانسکرپٹ گھر دکھا کے سائن کرواتے ہوں گے. بالکل. تو اگر آپ ان 10 سے رابطہ کریں، ان میں سے 3 بھی ہوں اور ان میں سے 2 بھی پیسے دینے کو مان جائیں، لیکن خیر یہ ہم نہیں کریں گے. اور ویسے بھی کوئی بھی چیز غلط 2 نمبر نہیں بنانی چاہیے. سر دور وہ آگے ہے جب تمام یونیورسٹیاں اور باقی لوگ جو ہیں وہ جو اپنا اسٹیشنری ہے نا وہ واٹر مارکڈ سیکیورٹی پیپر اسٹیشنری لیں تاکہ یہ کام ویسے ہی مشکل ہو جائے. بالکل یہ ہم ذرائع تفنن کر رہے تھے. کوئی غیر قانونی کام نہ کبھی آپ نے کرنا ہے نہ کسی کو اس کا مشورہ دینا ہے. سر بالکل یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اگین یہ جو یونیورسٹیاں ہیں یہ بڑا دعوے دار ہوتی ہیں کہ ہم آئی ٹی میں پتہ نہیں کیا ہم نے آئی ٹی اسٹوڈنٹس پروڈیوس کر رہے ہیں یا کریں گے یا وٹ ایور. ان کے اپنے ڈیٹاز کی حالت ہے. خیر ہم نے یونیورسٹیز کو بیچاروں کو کیا کہیں، ہمارے نادرا کا ڈیٹا لیک ہو چکا ہے. ہمارے سر ریٹائرڈ بلکہ سرونگ جنرلز کے سنیں پاسپورٹ پڑے ہوئے ہیں
اس پہ ڈارک نیٹ پہ کہ وہ بھی کسی نے لیک کر کے وہی نادرا شادرا سے نکال کے وہ کر دی ہیں. ادھر کسی کا ڈیٹا کچھ ہے ہی نہیں, مانے ہی نہیں رکھتا. سر بہت خطرناک صورتحال ہے اس طرح سے. باقی دیکھیں ڈیٹا بریچ جو ہے عموماً یہ چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں. ہیکرز جو ہیں وہ بھی تو مطلب دیہڑی لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں, ان کو یو ایم ٹی کے اندر اسپیس ملی ہوئی تو ٹھیک ہے. اس لیے ہمیشہ آپ جو اپنا کوئی بھی انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں یا کوئی بھی جگہ بنا رہے ہیں تو اس کا جو آئی ٹی انفراسٹرکچر ہے وہ آپ نے پھر ذرا سالڈ رکھنا ہے, ورنہ آپ کے لیے کافی مسائل ہو سکتے ہیں. اس پہ پیسے نہیں بچانے, اس میں پیسے ہیں. اور آئی ٹی کا جو آپ کا مین بندہ ہے وہ بھی کوئی بندہ ہو اس قسم کا جس کو یہ نہ کہ سر کو باہر سے بندہ بلانا پڑے گا. ویسے تو ہمارے ملک کی بھی یہ حالت ہے, تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. یو ایم ٹی کا کیا ہی قصور ہے. ہاں. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسی چیز کرتے ہوئے اگر آپ باہر میں گوروں کی کسی بندے سے یا ان کی کسی کمپنی سے ہیلپ لے لو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے سر. سیکیورٹی اور آپ کی باقی تمام ہر قسم کی سیکیورٹی جو ہے اس پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. یہ مسئلے انشاءاللہ نہیں ہوں گے. باقی تو اگر آپ امریکہ کی طرف جائیں تو وہاں پہ تو ایک نئی چیز شروع ہوئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں پگ بچرنگ. اس کے بارے میں ہم ایک دن تفصیلی بات کریں گے, لیکن وہ اس وقت دنیا کا ایک بڑا ترین سکیم بنا ہوا ہے اور جس کے اندر بلینز آف ڈالرز جو ہے نا وہ عام لوگوں سے ان سکیمرز نے لے چکے ہیں. اس کے اوپر میں نے پورا ایک ایپیسوڈ, ایک وہ شو ہوتا ہے جان اولیور کا, دیکھا تھا. بہت انٹرسٹنگ ہے, اس میں ہم نے بات کرنی ہے. ہاں. یہاں پہ تو ابھی تک وہ گھٹیا اسکیم ہی چل رہے ہیں. پرسوں کو 4 کالیں آئی میرے والد صاحب کو کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے صدر تھانے میں پکڑ لیا ہے تو یہ پیسے بھیجیں. وہ میرے والد صاحب نے کہا کہ تسی رکھ لو. تو خیر یہ جو سر خبر یو ایم ٹی سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے نا یہ آج ڈسکس کرنے والا آپ کے شو کے توسط سے, وہ یہ ہے کہ واسا لاہور کا جو بل ہے, پانی کا بل, وہ بینک ایپ سے پے نہیں ہو رہا. اور یہ میں آپ کو 1-2 دن کی بات نہیں بتا رہا سر, 2 ہفتے ہو گئے سر. مجھے اس پہ جرمانہ ٹھک چکا ہے. تو مطلب دنیا کدھر جا رہی ہے, ساڑھے بل نہیں پے ہو رہے, اور یہ بھی نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں پے کرنا چاہتا ہوں وہ پے نہیں ہو رہے. نہیں کر سکتے. سر دیکھیں یہ جو بل والا سین ہے نا, دیکھیں آپ کتنی بڑی سہولت ہے کہ آپ اپنے تمام گھر کی یوٹیلیٹی بلز جو ہیں اب انکلوڈنگ یور موبائل فون کا بل جو ہے اب لوگ جو ہیں وہ اپنے موبائل ایپ سے پے کر سکتے ہیں. اور یہ سسٹم ہر وقت چلنا چاہیے. دیکھیں آسانی کتنی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آسانی جو ہے یہ شہری کے لیے تمام چیزوں کے لیے کتنا اچھا ہے کہ یار ایک آپ کہتے ہیں یار کہ دفتر میں بند ہے, یار یہ گھر کا بجلی کا بل ہے, آپ اس کو سب سے پہلے کہتے ہیں تو جا پہلے بینک, وہاں سے کیش نکلواؤ. وہ جاتا ہے اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی پہ وہ کیش نکلواتا ہے, پھر وہ جاتا ہے وہاں سے پکڑ کے جو بل ہے آپ کا وہ لیتا ہے گھر سے, فرض کریں وہ پھر جاتا ہے وہاں کسی اور برانچ میں جا کے بینک کے اندر جمع کراتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مائنس ہو جاتی ہیں. آپ اپنا فون ایپ کھولیں اور اس سے پے کرتے ہیں. ایک بندے کا پورا دن پنا گیا یہ کرنے میں. دوسرا جو آپ نے گاڑی اور پیٹرول پہ جو بائک پہ جو پیٹرول ساڑا جو اس کی وجہ سے کلائمیٹ کو فرق پڑا, یہ سب کچھ ختم. سر اور دیکھیں ایسے نہیں ہے کہ دیکھیں ہمیں جو کریڈٹ از ڈیو, ہمارے تمام جو کمرشل بینکس ہیں انہوں نے اپنے اس ڈویژن کے اوپر مطلب کچھ کو نکال دیں. نیشنل بینک کو نکال دیں آپ پہ سے, نیشنل بینک کو نہیں ضرورت یہ چیزیں کرنے کی, وہ نیشنل بینک ہے. سو باقی جو کمرشل بینکس ہیں جنہوں نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے, نیشنل بینک نے تو اپنے آپ سے کمپیٹ کرنا ہے صرف. وہ سارے بینکس جو ہیں وہ بڑی انہوں نے اپنا انویسٹ کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, جس کے اندر وہ آن لائن ڈیجیٹل پروڈکٹس نہ صرف کنزیومر کے لیے بلکہ کارپوریٹ اینٹیز کے لیے بھی وہ لے کر آتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں, اور وہ زیادہ تر اچھے چلتے ہیں. لیکن آئی ٹی کے اندر سر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک وہ چل رہا ہے تب تک تو فٹ ہے. آپ نے اگلے بندے کو ہک کر دیا ہے ایک کنوینئنس کے اوپر, ایک سسٹم کے اوپر کہ یار آپ گھر بیٹھے ہوئے بہت چیزیں کر سکتے ہیں, بینک نہیں جانے کی ضرورت. لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا جب وہ چیز بند ہوتی ہے, وہ جو آواز آ رہی ہے نا, وہ ہماری جو انگزائٹی بینڈ وتھ ہے نا وہ اتنی ہے نہیں اس عوام کی, وہ اتنا نہیں لے سکتے. سر وہ مجھے اس سے آپ کی بات سے یاد آ گیا کہ بھائی کا پہلا بینک اکاؤنٹ نیشنل بینک میں تھا. سر میرا بھی. دیکھیں نسلی طور پر ہم سیکھے سے, اور سر جو بندہ نیشنل بینک سے بینکنگ کر کے نکلا ہے نا وہ پتھر ہے, اس بندے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کہ وہ اصل میں میرے والد صاحب کی کیونکہ پینشن وہاں آتی ہوتی تھی, تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں بھی اپنا اکاؤنٹ یہیں کھلوا لیتا ہوں. جب کھلوانا تھا تو وہ کھلوا لیا, پھر وہ تھوڑے دن چلتا رہا, مطلب بلکہ کچھ سال چلتا رہا وہ. تو میں نے سوچا کہ اب یہاں سے نکلا جائے کہ میں نے ایک دفعہ بینک ڈرافٹ بنوانا تھا, پے آرڈر. تو میں گیا تو میں نے کو کہا کہ پے آرڈر بنوانا ہے, تو بندے نے اوپر دیکھ کے مجھے کہتا ہے آج, نہیں پھر کسی دن آ جاؤں گا سر. اور وہ ابھی تک وہ ہاتھ سے بینک ڈرافٹ بھی بناتے ہیں. اور باقی میری تو یہ مجبوری تھی کہ ہمارا جہاں دفتر تھا اس کے ساتھ ہی بالکل نیشنل بینک کی برانچ تھی. سر میرا وہی تھا. اچھا آپ کا میرا گھر اس کے ساتھ, آپ کا رحمان پلازا سر, وہیں پہ وہ نیشنل بینک ہے. تب وہاں پہ نا دور تھے باقی بینک. وہ شکر ہے
کہ ہماری جو دفتر کی بلڈنگ ہے اس سے 2 بلڈنگز چھوڑ کے وہ الفلاح کی بہت بڑی مین لاہور کی برانچ آ گئی, تو ہم نے جلدی سے ہم وہاں چلے گئے. اور وہ نیشنل بینک والے ابھی تک ناراض ہیں اس چیز سے, وہ خیر اور بڑی چیزوں سے ہم سے ناراض ہیں, لیکن مین یہ پرائیویٹ بینکس بھی کوئی بہتر تو نہیں ہے. مطلب بینک الفلاح میں اگر آپ کا خدا نہ خواستہ جب آپ نے اپنا کوئی بھی ایک اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور آپ کا اگر ایڈریس کچھ اور ہے اور اس کے بعد آپ کا ایڈریس بدل گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر جتنے مرضی کریڈٹ کارڈ یا بینک اکاؤنٹس یا جو بھی کھلوا لیے, وہ ایڈریس ساری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں اچھا اچھا, وہ ہمیشہ آپ کا کارڈ, آپ کا بل پہلے پرانے ایڈریس پہ جائے گا, وہاں سے واپس آئے گا بینک, پھر آپ کو کہا جائے گا ہفتے کے اندر آ کے پک کریں, کیونکہ وہ ایڈریس جو ہے نا وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. وہ اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا اس میں ایڈریس. ہاں سر چلیں یہ ایک دن ہم ایک ٹائم نکال کے ہم بینکوں کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے, نیشنل بینک کے علاوہ. اچھا سر, ایک اور خبر, وہ جو اے ایس پی شیربانو صاحب ہیں, وہ خبروں میں آ رہی ہیں مختلف چیزوں کی وجہ سے. ایک تو جو پچھلے والا واقعہ تھا اس کی وجہ سے, اس کے بعد پھر جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ملے, ان کو ہاتھ رکھا. تیسری جو خبر جو آج ہم تک پہنچی ہے وہ یہ کہ کسی سعودی ڈگنیٹری سے ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی ان کی بہادری کو تسلیم کیا اور اس کو داد دی کہ بہت اچھی بات ہے, انہوں نے سارا یہ چیز کی ہے جس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ کسی سعودی شخص نے کہا ہے. اور انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ آپ اور آپ کا تمام خاندان جو ہے ہم اس کو رائل جو ایک وزٹ ہے اس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں, تو یہ تو فوراً کر لینا چاہیے, وہ بڑا مزدار ہوگا. اور ایک اور ویڈیو میں نے ان کی دیکھی تھی جس میں آئی تھنک ان کی بیٹی جو تھی وہ بابر اعظم کی کو فین اور وہ اس کو مل رہی تھی. تو وہ ساری تمام چیزیں جو ہیں بڑی مثبت ہیں, اور ظاہر انہوں نے جو ایک چیز کی اس کو لوگ ریکگنائز کریں, بڑی اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے اور یہ بڑا انکریجنگ سائن ہے, اور اس لحاظ سے بھی بڑا اچھا ہے کہ اب نا مطلب آپ امیجن کریں کہ سعودی عرب اور ایران وغیرہ نے ہمیں کہنا شروع کر دیا کہ تھوڑا ہاتھ والا رکھو, جذباتی ہو گیا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, ہمیں ہاتھ ہولا کرنے کی ضرورت, ہمیں ہر چیز ہولے کرنا ہے, سب کچھ ریلیکس. تو سر اس کے علاوہ کیا خبریں ہمارے پاس؟ سر ہمارے پاس بڑی گڈ نیوز ہے سر. سدھو موسے والا, یس 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 یس, سر آپ دے دیں خبر یہ. سر سدھو موسے والا کی جو والدہ ہیں وہ پیٹ سے ہیں, وہ جو ہے پریگننٹ ہیں, اور جو ہے ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں اس فیملی کو. بس ظاہر ہے وہ بہت ہی زیادہ پین سے گزرے ہیں, جوان بچے کی موت سے بری چیز اس دنیا میں کیا ہی ہوتی ہوگی, کچھ نہیں ہو سکتا. سو اور وہ تو ظاہر ہے وہ دکھ ایسا ہے جس کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی جینا ہے, اس دکھ کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک یہ اس طرح سے کہ کچھ چلو ایک خوشی بھی اب اس گھر میں آئے گی, اور باقی یہ ہے کہ انکل اوروں نے گیم ڈالی, اور آنٹی کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے. اور ان کا تعلق سیالکوٹ سے نہیں ہے, یہ بھی میں اس چیز میں ایک بات ڈالنا چاہوں گا. ویسے ہو سکتا ہے نکلی ایک 1/3 یا کچھ رہ گیا ہو, جیسے آپ دیکھیں نا سیالکوٹی جین بھی کتنا وہ ہے, پوٹنٹ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر جب آپ نے مجھے یہ خبر بتائی تو میں نے آپ سے ویسے ذکر کیا کہ اس کے اوپر تو فلم بن چکی ہے, انڈین فلم جس کا نام ہے بدائی ہو, جس میں نینا گپتا ہے اور وہ آیوشمان کھرانا ہے. تو آپ نے کہا آپ نے دیکھی نہیں, پھر میں نے آپ کو دکھوائی. سر اس رات میں بڑا شرمندہ سویا ہوں اپنے آپ سے, کیونکہ مطلب انڈین فلم مجھے نہ پتا ہو, کوئی اور مجھے بتا دے, میں گر گیا اس دن اپنی نظروں میں. تو میں نے خیر کپڑے جھاڑ کے میں کھڑا ہوا ہوں. سر کمال فلم, آپ نے فلم لگائی, میں نے فلم لگائی, کمال مزے آ گئے سر. اور وہ جو ہے مطلب ایسی سالڈ پرفارمنس بائی ایوری ون. اور وہ جو لڑکی ہے اس میں میرے خیال میں ثانیہ نام ہے اس کا, وہ مطلب بہت بڑی ایکٹریس ہے. وہ 2 سین ایسے ہیں جن میں سے ایک تو میں ابھی پوائنٹ کر سکتا ہوں کہ جس میں وہ پہلی دفعہ جب اس کو گاڑی میں کنفرنٹ کرتی ہے کہ تمہیں پرابلم ہے کیا, اور یہ جب پہلی دفعہ پرابلم بتاتی ہے تو اب اس کی ہنسی نہیں رک رہی. بڑا امپورٹنٹ وہاں پہ مجھے وہ ہلکی سی ویک لگی, ہلکی سی, اور ایک اور جگہ پہ ویک لگی. میں اس طرح بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیونکہ اس فلم میں ویک پرفارمنس ڈھونڈنی پڑتی ہے, مل ہی نہیں رہی, کچھ اس میں غلط تھا ہی نہیں. وہ جو باپ جس بندے نے اچھا نینا گپتا, تو نینا گپتا اچھا, اور مطلب یہ باپ اور نینا گپتا تو اتنے حرامی ایکٹرز ہیں کہ مطلب اگر کسی اور لوگوں کا بھی سین چل رہا ہے نا, اور ان کو صرف فریم کی کمپوزیشن بھرنے کے لیے ایک کونے میں کہیں پیچھے بٹھایا ہوا ہے, وہ اس میں بھی کریکٹر نہیں چھوڑتے اپنا, وہ فریم کو پکڑ لیتے ہیں وہاں پہ. سر اب دیکھیں, لیکن اس سے ہم ایک وائڈر کانورسیشن پہ ہیں. یہ جو ایکٹر ہے
آیوشمان کھرانا. اس کی ایک اور فلم تھی جو میرے خیال میں بارڈر کرتی ہے, میں اس کا نام بھول گیا ہوں, بارڈر کرتی ہے ساری چیز پہ, کہ وہ ایک ڈونر, اسپرم ڈونر ہوتا ہے. اس فلم کا نام میں بھول گیا ہوں. ہاں میں بھی نام بھول گیا ہوں, لیکن دیکھی لیکن ہوئی اس میں جو ڈاکٹر ہے وہ بھی بہت بڑا ایکٹر ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ جو ٹیبو ٹاپکس ہیں کچھ جن کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی. ایک تو چلے آپ مثبت شو جو ہے, ہم تو کرتے ہیں باتیں اس قسم کی چیزوں کے بارے میں کیونکہ ہم ڈسکس کرتے ہیں وائڈر رینج آف ایشوز. ایک تو ان کو ڈسکس کرنے کی, یا اس کا مطلب ہے وہاں اسپیس ہے, اور اس کا مطلب ہے ان کی انڈسٹری جو ہے, اب ان کے پاس جو باقی سارے ٹاپکس ہیں جس میں رومانس, ہیرو ہیروئن, ایکشن, پیٹریٹزم سے لے کے ہر چیز ہے, وہ تو ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی وہ آڈینس موجود ہے جو کہتی ہے یار ہمیں یہ والا چاہیے, یہ والا دو, ہم یہ والا بھی دیکھیں گے, اس کو ابزارو. اور مین اسٹریم کے اندر بھی انہوں نے, جیسے وہ اکشے کمار کی پیڈ مین جو تھی فلم جو تھی, وہ بھی ایک بہت ہی سنجیدہ معاملے کو ڈسکس کرتی ہے جو ٹیبو ہے, ہمارے ملک میں ٹیبو, ان کے ملک میں بھی ٹیبو ہے, لیکن وہ اٹھاتے ہیں اس ٹاپک کو, اس کے ارد گرد اسکرپٹ بھی سالڈ رکھتے ہیں, پرفارمنس بھی سالڈ رکھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس قسم کے ٹاپک کے اوپر پرفارمنس ہلکی ہو یا رائٹنگ ہلکی ہو یا کچھ بھی ہلکا ہو تو فلم چلے گی نہیں, الٹی پہ جائے گی. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جو اتنی ورائٹی آف اسٹرانگ ایکٹرز ہیں, آئی تھنک وہ ٹاپک ڈیمانڈ کرتا ہے اس چیز کو. بالکل. پھر یہ آیوشمان کھرانا کی وہ جو ایکشن ہیرو والی فلم تھی, وہ بڑی مزیدار فلم تھی. وہ اس لحاظ سے بڑی مزیدار فلم تھی کہ ایک تو بڑی انگیجنگ تھی, گرپنگ تھی, دوسری اس میں لڑکی کوئی نہیں تھی, لونڈے پوری فلم بہترین تیار ہو. سو کمال یہ چل رہا ہے. اور اس میں میں اگین بدھائی ہو پہ جو چھوٹا بھائی ہے, سالڈ تو بہترین فلم ضرور دیکھیں. اور میں جو اس کا پھر سیکنڈ پارٹ بھی آیا تھا جس کا فرسٹ پارٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ تھا بدائی 2. وہ بالکل ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹاپک, ڈفرینٹ فلم, ڈفرینٹ ایکٹرز, ناٹ بیڈ بٹ ناٹ ایز گڈ ایز دس ون. یہ تو کمال ہو سر. دیکھیں پھر آپ کو بھائی نے تحفہ دیا سر, کیا بات ہے. اور کیا کہتے ہیں, اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ پرسوں ترسوں میں نے آپ کو وہ کہا تھا کہ کسی کا بھائی کسی کی جان بھی دیکھیں. ابھی تک نہیں. اچھا وہ میں تو چاہتا تھا کہ آپ دیکھیں, لیکن پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ میں کیمرے پہ ہی کہہ گیا ہوں, آپ کو مجھے ویسے کہنا چاہیے تھا. اب وہ لوگ بھی شاید دیکھیں, پھر وہ مجھے جج کریں. خیر اس میں دیکھیں, وہ ایک تو یہ کہ وہ فلم جو تھی نا, وہ مطلب ظاہر ہے اگر آپ بہت ہیوج سلمان بھائی فین نہیں ہو تو آپ بالکل نہیں دیکھ سکتے وہ فلم. اچھا دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑے آپ سلمان بھائی فین ہو بھی ہونا تو بھی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے وہ فلم دیکھنی. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ چنائی ایکسپریس کا سلمان بھائی ورژن ہے کہ بیسیکلی کہ ساؤتھ کو ملا کے کچھ ایک پروڈیوس کرنا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں سلمان بھائی جو ایک غلط گیم کر گئے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ ڈائلاگ لمبے لمبے ہیں. سلمان بھائی لمبے ڈائلاگ کے کھلاڑی نہیں ہیں, وہ ہیں ون لائنر, چھوٹے چھوٹے پوائنٹس. تو وہ جو ہے نا, وہ مطلب پھر وہی بات ہے کہ فلم بے شک آپ تو دیکھیں سر, میں دیکھ لوں گا. ہاں, لیکن آپ بے شک نہ دیکھیں, مطلب مرضی ہے آپ کی. لیکن یہ بدھائی ہو تو ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں, آپ بدھائی ہو, آپ نے لازمی دیکھنی ہے. واٹ اے بیوٹیفل فلم, اور یہ مس کرنے والی نہیں ہے. سر بہترین ہے میرے خیال میں. اور ہم نے یہ ہمارا جو سیٹرڈے پیکیج ہوتا ہے اس کے اندر ہم کچھ انٹرٹینمنٹ, کچھ انڈسٹری اور اچھا صرف آخری خبر رہ گئی آپ کے لیے بیوٹی, وہ آپ کی جو محسن سپیڈ والی خبر سر, کہ وہ جو کراچی میں کیونکہ کراؤڈ نہیں آ رہا, اور اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, ہم ان کو شارٹ کر کے وہ کر دیتے ہیں کہ بنیادی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ ایک تو باہر ٹریفک وغیرہ بڑی ہوتی ہے اور اس کو مینیج صحیح طرح نہیں کیا جاتا, بلاکیڈز بہت ہوتی ہیں, تو لوگ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو ہم نہیں جاتے. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی جو ہے اس میں نا بہت کام ہونے والا ہے اسٹیڈیم کا, سو ہم جب وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں ہمیں ویو ہی نہیں اچھا ملتا. تو سر محسن سپیڈ نے اپ گریڈ اناؤنس کر دیا. نقوی صاحب نے کراچی میں پی سی بی کے چیئر. اچھا اچھا سر, یہ آپ نے دیکھا ہے سر. میں جو کہتا ہوں پھر آپ مانتے نہیں ہیں کہ وہ انہوں نے اس تمام جگہوں پہ اپنا رکھا ہوا ہے. یعنی کہ اب پی سی بی میں رہتے ہوئے جو پی سی بی کے مینڈیٹ کے نیچے عمارتیں آتی ہیں وہ ان کو ٹھیک کریں گے. ہوٹل کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا, وہ تو بننا شروع, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدھا بن بھی گیا ہو اور وہ افتتاحی آدھے کے ساتھ کریں, کچھ نہیں پتا ہمیں. لیکن یہ تو بہترین بات ہے سر. اسٹیڈیم یہ دیکھیں جو اسپورٹس اسٹیڈیمز ہیں جہاں پہ لوگوں کو جا کے بہرحال خوشی ملتی ہے اور ایک انٹرٹینمنٹ کا ایونیو ہے عوام کے لیے, اس کی اپ کیپ, اس کی اپ گریڈیشن اور اس کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ ٹپ ٹاپ ہونی چاہیے. اور یہ میں اب اس لیے زیادہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سال کے اندر اور کچھ نہ ہو, باہر سے ٹیم آئے نہ آئے, پی ایس ایل تو ہوگا ہی ہوگا, سو اس کے لیے تو ٹھیک رکھ لو. تو یہ بہترین ہے سر. اور دیکھیں باقی ادارے جتنے بھی ہیں نا جن کو جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں میٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کی, اکوپمنٹ نہیں ہے. نادرا کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ بہت بڑا فنڈیڈ ہے لیکن تھوڑا کم ہے. پی سی کی بات بہت پیسے ہیں,
پی سی بی کے پاس پیسے ہیں، جو مرضی کر لیں، لیکن ٹسل جو ہے ان کی وہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ یار یہ تو صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے، تمہارا کام ہے ہی نہیں. میرے خیال میں نقوی صاحب کہیں گے کڈو جی پیسے. تو ٹھیک ہے مینو پتہ کڑ ہیڈ چ پے نے. سر یہ بہترین ہے، یہ آپ نے اچھی اگین ساری تمام چیزیں مثبت تھی. سیٹرڈے شو ہمارا ذرا اس طرح سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. آئی ہوپ آڈینس نے انجوائے کیا ہوگا. لیکن سر تمام خبریں ہماری اگر ختم ہو گئی تو اجازت لیتے ہیں ان سے. منڈے کو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.